بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں نعمان محمد خان بزدار ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں بزدار لا فرم۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل بزدار لا فرم سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ریکویسٹ ہے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اگر آپ کی کوئی کیوری ہے یا آپ کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں تو آپ میرے نیچے دیے گئے واٹس ایپ نمبر کے اوپر کال یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ میرا یہ ایمان ہے آپ جو چیز بانٹیں گے وہی ملے گی، آپ خیر بانٹیں گے خیر ملیں گی۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں سیکشن 512 CRPC آف پاکستان۔ سیکشن 512 بیسیکلی ڈیل کرتا ہے کہ اگر اکیوز جو ہے وہ مفرور ہو جائے تو پھر 512 کا چلان جو ہے وہ جمع کرایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک کنسیپٹ بتاؤں کہ پورے CRPC میں کہیں بھی چالان کا لفظ یوز نہیں کیا گیا بلکہ رپورٹ کا کہا گیا ہے، اور سپریم کورٹ بھی اس کے بارے میں اپنے ججمنٹ کے اندر بتا چکی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کوئی انویسٹیگیشن پولیس کی کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ 173 کی رپورٹ جو ہے وہ آنریبل کورٹ کے اندر جمع کراتی ہے تھرو پراسیکیوشن برانچ۔ اور اگر کوئی ملزم مفرور ہو جائے، وہ نہ مل رہا ہو، تو پھر پولیس کیا کرتی ہے، نامکمل رپورٹ جو ہے وہ جمع کراتی ہے جس کو 512 کی رپورٹ کہتے ہیں، اور یہ سیکشن 512 اسی چیز کو ڈیل کرتا ہے۔ اب کنسیپٹ یہ ہے اس 512 کے چلان کا کہ اگر کوئی ملزم مفرور ہو جائے اور یہ امکان بھی نہ ہو کہ وہ ہمیں مل سکتا ہے، تو اس سے پہلے کہ وہ فار ایگزامپل ایک 80 سال کا بوڑھا ہے، اس نے گواہی دینی ہے، اور اگر مجرم جو ہے مفرور ہو جاتا ہے تو ایسی صورتحال میں آنریبل کورٹ اس کی گواہی جو ہے وہ نوٹ کر لیتی ہے، اس کو ریکارڈ کر لیتی ہے تاکہ جب وہ پکڑا جائے اس کو یوٹیلائز کیا جا سکے۔ یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ ایویڈنس کو کوئی نقصان پہنچے، ایویڈنس ریکارڈ نہ ہو سکے، یا ایویڈنس والے جو لوگ ہیں جو ایویڈنس جنہوں نے دینی ہے وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو ان کی ایویڈنس لے لی جاتی ہے۔ اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے۔ اب 512 کے بیئر ایکٹ کے سب سیکشن 1 کی میں ریڈنگ کروں گا۔ سب سیکشن 1 یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایکیوز جو ہے وہ مفرور ہو جاتا ہے، اس کی پہلی ریکوزٹ کیا ہے کہ مجرم جو ہے وہ مفرور ہو گیا۔ دوسری ریکوزٹ یہ ہے اس میں کوئی امکان نہ ہو کہ مجرم جو ہے وہ پکڑا جائے گا، تو ایسی صورتحال میں وہ کورٹ جس کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ اس نے اس کا ٹرائل چلانا ہے، وہ اس مجرم کی غیر موجودگی کے اندر پراسیکیوشن کے جتنے بھی وٹنسز اویلیبل ہوتے ہیں اس کی سٹیٹمنٹس درج کر لیتے ہیں، ان کے بیانات قلم بند کر لیتے ہیں، اور جب کبھی وہ مجرم پکڑا جاتا ہے تو انہی جو الزامات ہیں، انہی جو سٹیٹمنٹس ہیں، ان کی بنیاد کے اوپر اس کی انکوائری اور ٹرائل کو چلایا جاتا ہے۔ ایک اور بات، اس 512 کے اندر جو ہم ٹرائل چلاتے ہیں اس کے اندر کوئی کراس ایگزامینیشن نہیں ہوتا، کراس ورژن نہیں ہوتا، کراس نہیں کیا جاتا، اس کے اندر کوئی ججمنٹ نہیں لکھی جاتی، جسٹ ان کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ ریکارڈ کی جاتی ہیں۔ اور جب کبھی وہ پکڑا جاتا ہے اس وقت ان گواہوں کو دوبارہ بلایا جاتا ہے اور پھر ان سے دوبارہ کراس ایگزامینیشن کیا جاتا ہے، اور جو اس کی پچھلی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کو پریویس سٹیٹمنٹ ہم لائرز لوگ کہتے ہیں۔ جتنے وکلاء حضرات ہیں وہ اس کو جانتے ہیں کہ وہ پریویس سٹیٹمنٹ ہو جاتی ہے، اور اس کے اندر اگر کوئی کنٹرڈکشن آ جاتا ہے تو پھر اس میں عدالت دیکھتی ہے کہ یہ کنٹرڈکشن جو ہے اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ ان کیس اگر مجرم پکڑا جاتا ہے تو اس میں سے کچھ جو ریکارڈ یا جمع، کچھ لوگ جنہوں نے ریکارڈ جمع کرایا ہوتا ہے، اگر وہ قلم بند کرایا ہوتا ہے، اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں یا پھر وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ آ کر بیان دے سکیں، یا پھر وہ کسی تاخیر کی وجہ سے یا انکنوینئنس کی وجہ سے آنریبل کورٹ میں نہیں آ سکتے، تو یہ اس کیس کے لیے غیر معقول ہوتا ہے۔ پھر آنریبل کورٹ جو ہے وہ اپنے میرٹس کے مطابق اپنا ڈیسیژن لیتی ہے۔ ایسے سب سیکشن 2 512 کا یہ کہتا ہے کہ اگر
کوئی ایسا جرم جس کی سزائے موت ہو یا جس کی سزا لائف امپریزمنٹ ہو اور وہ ہو جائے لیکن وہ کسی نامعلوم بندے نے کیا ہو جس کا پتہ نہ ہو کہ یہ وہ کون سے لوگ ہیں، کہ نامعلوم لوگ آئیں اور قتل کر کے چلے جائیں، تو ایسی صورتحال کے اندر جو ہائی کورٹ ہے وہ مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کو ڈائریکٹ کرتی ہے، ڈائریکشنز دیتی ہے کہ وہ اس کا ٹرائل کنڈکٹ کرے اور جو اویلیبل ایویڈنس ہیں اگر ہیں تو وہ اس کی سٹیٹمنٹس کو ریکارڈ کرے، اور جب کبھی بھی وہ نامعلوم پکڑا جاتا ہے یا پتہ لگ جاتا ہے کہ ان لوگوں نے قتل کیا ہے تو وہ جو سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوتی ہیں وہ اس شخص کے خلاف یوٹیلائز ہوتی ہیں۔ امید ہے میرا آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا۔